نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ARYQ-TV کی خصوصی نشریات صدائے حرم کے ساتھ میں حافظ محمد قاسم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ARYQ-TV کے اس خصوصی پروگرام میں آج کا عنوان مناسک حج کے حوالے سے ہے، اور میں قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی روشنی میں جو آیہ بینہ تلاوت کر چکا ہوں، چند معروضات عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے کہ اللہ رب العالمین ہم پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے گا۔ سامعین ذی وقار اور ناظرین کرامی قدر، میں آیہ بینہ کا ترجمہ پیش کرنے کے بعد پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور حج اور عمرہ کو نیت کر لینے کے بعد پورا کرو، پھر اگر تم روک لیے جاؤ تو قربانی بھیج دو جو میسر آئے، اور اپنے سروں کو اس وقت تک نہ منڈاؤ جب تک کہ قربانی کا جانور اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے۔ ہاں، تم میں سے اگر کوئی شخص بیمار ہو یا اسے سر میں کسی قسم کی تکلیف ہو تو سر نہ منڈانے کا فدیہ روزے رکھ کر یا صدقہ دے کر یا قربانی کی صورت میں دے دے۔ پھر اگر تم امن میں آ جاؤ اور کوئی چاہے کہ حج اور عمرہ ملا کر تمتع کرے تو اس کے لیے بھی جانور کی قربانی دینی ہوگی، جو بھی میسر ہو۔ ہاں، اگر کوئی قربانی کا جانور نہیں پاتا تو روزے رکھ لے 3 دن کے حج کے دنوں میں، اور 7 روزے تمہیں واپسی پر رکھنے ہوں گے۔ گویا یہ 10 کی گنتی پوری کرنی ہوگی۔ یہ اس کے لیے ہے جو مسجد حرام کے پاس کا رہنے والا نہ ہو، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور جان رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت ہی سخت ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم مناسک حج کے حوالے سے جو گفتگو کریں گے، اس میں سب سے پہلے ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ حج کا لغوی معنی کیا ہے، اور اصطلاح شریعت میں حج کس کو کہا جاتا ہے۔ حج کا لغوی معنی ہے ارادہ کرنا، اور اصطلاح شریعت میں بیت اللہ کی تعظیم اور مخصوص اعمال کے ساتھ زیارت کا ارادہ کرنا حج کہلاتا ہے۔ میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حج ایک بہت بڑی عظیم الشان عبادت کا نام ہے۔ حج اللہ رب العالمین کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ ہے، ایک انعام ہے، گناہوں کو بخشوانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے احکامات ان کے لیے نازل فرمائے۔ جو مسلمانوں کے بنیادی جو احکامات ہیں، ان احکامات میں سے ایک حکم حج کا بھی ہے۔ یہ زندگی میں ایک بار ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ جو بندہ استطاعت رکھتا ہو، اب استطاعت کی تعریف کیا ہوگی، اس کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہمیں چاہیے ہے۔ صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ صاحب استطاعت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص زاد راہ اپنے پاس رکھتا ہو اور اپنے اہل و عیال کی کفالت کے لیے بھی مال رکھتا ہو، راستہ بھی مامون پاتا ہو، مسلمان بھی ہو، عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو اور سمجھدار بھی ہو، یہ سب باتیں حج کے حوالے سے اس کی فرضیت کو لازم کر دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج فرمایا، اور وہ کتنا شاندار اور کتنا عظیم الشان موقع تھا اور وہ وقت تھا
کہ جب مدینہ طیبہ میں اعلان ہو گیا کہ اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تو پھر بلاد عرب سے کونوں گوشوں سے لوگ وہاں پر مدینہ طیبہ میں اکٹھے ہونے شروع ہو گئے، اور لوگوں کا شوق اور ذوق دیدنی تھا، اور اتنا رش بن گیا کہ مفسرین اور محدثین اور مورخین لکھتے ہیں کہ مدینہ کے اندر لوگوں کا کھوہے سے کھوہ چھلنا شروع ہو گیا، اتنا رش بن گیا، گلیوں میں بازاروں میں ایک شوق کا عالم تھا، ایک محبت کا عالم تھا، اور ایک جذبہ اور ایک کیفیت تھی، اور ہر بندہ نبی کریم علیہ السلام کے ہمراہ حج کرنے کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا تھا کہ تم میں سے جو بھی کوئی مجھ سے دین کے احکامات سیکھنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، وہ میرے ساتھ حج پر چلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر جا رہے تھے، اور ایک روحانی منظر تھا کہ جس وقت لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہوتی تھیں، اور جس وقت اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے لیے نغمہ گونجا کرتا تھا، اور فلک شگاف نعرے کی صورت میں یہ بات ہوتی تھی کہ لبیک اللہم لبیک، یہ کلمات ادا ہوتے تھے، اور اس وقت دلوں کی دھڑکنیں بھی، اور سانسوں کی آمد و رفت بھی، اور نظریں بھی جھک جھک کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدے کر رہی تھیں، اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں جو ہیں وہ گونج رہی تھیں، اور لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کی گونج میں یہ قافلہ مدینہ طیبہ سے رواں دواں ہو کر اور مکہ مکرمہ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ محترم ناظرین، لبیک کیا ہے؟ اپنا سر تسلیم خم کرنا، اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور جھکا دینا۔ لبیک کیا ہے؟ کہ اے اللہ میں دل و جان سے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ لبیک کیا ہے؟ لبیک یہ ہے کہ اے اللہ جیسے تو رکھنا چاہے میں ویسے رہنے پر تیار ہوں۔ اے اللہ اگر تو مجھے نعمتوں کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے تو میں تب بھی تیری رضا پہ راضی ہوں، اور اگر تو نعمتیں چھین بھی لیتا ہے میں تب بھی تیری رضا پہ راضی ہوں، اس لیے کہ میں نے تیری بارگاہ میں اپنا سر جھکا دیا ہے۔ محترم ناظرین، میں یہاں پر ایک بات اور عرض کروں گا کہ حج کے حوالے سے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس آیہ بینہ کا ہم شان نزول آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل بھی حج کا سلسلہ جاری تھا، لیکن کچھ مسئلہ یوں تھا کہ مشرکین جو تھے وہ حج کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے حج کا مقصد کچھ اور رکھا تھا۔ وہ حج کا مقصد یہ لیتے تھے کہ ہم اس میں میلے لگائیں گے، بازار سجائیں گے، وفود آئیں گے، مختلف ممالک سے لوگ آئیں گے، اور یہاں پر اکٹھے ہو کر ہم تجارتی فائدے حاصل کریں گے، ایک دوسرے سے میل جول رکھیں گے، ملاقاتیں رکھیں گے۔ یہ سارا کچھ ان کے خیالات میں اور ان کے مقاصد میں شامل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو اللہ رب العالمین نے حج کے مقاصد کو اصلی مقصد کی جانب پھیرا، اور فرمایا کہ حج کا مقصد یہ تو نہیں کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے میل ملاقات کا ذریعہ بنا لو، اس کو تجارت کے لیے تم استعمال کرنا شروع کر دو، اور اس کو اپنی خوش گپیوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دو، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا حج کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، اللہ رب العالمین کی ریاضت ہے، اللہ رب العالمین کو یاد کرنا ہے، اور یہ ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ فرمایا کہ جس وقت کوئی بندہ اپنے گھر سے چلتا ہے اور لبیک اللہم لبیک کہتا ہے تو وہ اکیلا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اس کے دائیں طرف اس کے بائیں طرف جتنے بھی شجر ہوتے ہیں، جتنے بھی حجر ہوتے ہیں، جتنے بھی مکانات ہوتے ہیں، جتنی خدا کی مخلوق ہوتی ہے، وہ سب اس کے ساتھ ہم کلام ہو جاتی ہے اور ہم زبان ہو جاتی ہے، اور وہ مل کر اس کے ساتھ مل کر پڑھتی ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ اللہ رب العالمین جس پر اپنا کرم فرماتا ہے اس کو اپنے ذکر کے لیے منتخب فرما لیتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک بات اور سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ حج کے ارکان کیا ہیں۔ عملی طور پر حج کے جو ارکان ہیں ان میں احرام باندھنا ہے، عرفات کے میدان میں قیام کرنا ہے، صفا اور مروہ کی سعی کرنا ہے، بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، حلق یا قصر کروانا ہے۔
یہ ضروری چیزیں ہیں جن کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ٹھہرا کہ ہم حج کی تعلیمات کو سمجھیں اور حج کے جتنے بھی مناسک ہیں ان کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ کی طرف رجوع کریں۔ تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حج کی 3 اقسام ہیں، ایک حج تمتع ہے، ایک حج قران ہے، ایک حج افراد ہے، یعنی حج مفرد ہے۔ حج مفرد یہ ہے کہ صرف انسان حج کی نیت کر کے احرام باندھے اور پھر حج کرنے کے بعد احرام کھول لیتا ہے، اور حج قران یہ ہے کہ انسان ایک ہی احرام کے ساتھ جب نیت کر کے احرام باندھ لیتا ہے تو اس کے بعد وہ عمرہ کرتا ہے، پھر عمرہ کرنے کے بعد احرام کو کھولتا نہیں ہے بلکہ اسی احرام کے اندر حج کرتا ہے۔ حج کرنے کے بعد پھر وہ اپنی قربانی کر لینے کے بعد، سر منڈا لینے کے بعد پھر وہ جو ہے اپنے احرام کو کھولتا ہے۔ اور حج تمتع جو ہے یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ حج تمتع یہ ہے کہ انسان احرام باندھ کر عمرہ کی بھی نیت کرتا ہے اور پھر جا کر عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتا ہے اور پھر اس کے بعد اسی سفر میں وہ حج بھی کرتا ہے۔ یہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ محترم ناظرین، حج افراد، حج تمتع، حج قران جو بھی انسان نیت کر کے جائے، نیت خالص ہونی چاہیے۔ اسلام کے اندر درس ہی یہ دیا جاتا ہے کہ جس وقت بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تیار ہو جائے تو عبادت اور ریاضت کرنے کے لیے ریاکاری کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ریاکاری کی نفی کرنے کی ضرورت ہے، خلوص کی ضرورت ہے، اخلاص کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے الا للہ الدین الخالص، کہ دین اللہ ہی کے لیے خالص ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان جس وقت اللہ رب العالمین کے لیے خلوص برتتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو ایسی عبادت بنا دیتا ہے، اس خلوص کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں ایسی قبولیت کا درجہ دے دیتا ہے کہ اس جیسی کوئی اور عبادت اور اس جیسی کوئی اور چیز ہوتی ہی نہیں ہے۔ میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں جو کچھ ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، ہم نے آپ کی یاد حج بنا دی، اور اسماعیل علیہ السلام کا ایڑیاں رگڑنا اللہ رب العالمین نے آب زمزم کا جاری کرنے کا ذریعہ بنا دیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے حضرت ہاجرہ کا صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کے درمیان چکر لگانا، اللہ تعالیٰ نے ان کی یاد کو بھی اپنی عبادت قرار دے دیا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مناسک حج میں عطا فرما دیں۔ میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ حج کرنے کا مقصد مسلمان کا صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہو۔ تقرب کے لیے جس وقت بندہ حج کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کو زندگی کے کسی موڑ پر اور سفر کے اندر کہیں بھی تنہا اور خالی نہیں چھوڑتا ہے۔ سامعین عزیز وقار، حج کے اندر کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کی اسی سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا رَفَسَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، جس وقت تم حج کے لیے روانہ ہو جاؤ تو پھر نہ تم نے لڑائی جھگڑا کرنا ہے، نہ تم نے فسق و فجور کی باتیں کرنی ہے، نہ تم نے بے حیائی کی کوئی بات کرنی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ جس وقت انسان تیاری سے اللہ رب العالمین کے گھر جا رہا ہو تو اس کے دل و دماغ پر، اس کی سوچوں میں اور اس کے وجود کے ظاہر و باطن پر اللہ رب العالمین کی حکمرانی کا پہرا ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کی یاد کا بسیرا ہونا چاہیے۔ تو اس وقت اللہ رب العالمین اپنے بندے کو پھر نوازتا ہے۔ پھر جو بندہ اپنے آپ کو ان باتوں سے صاف ستھرا کر کے حج کرتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی شخص نے اپنے حج کو محفوظ کر لیا اور لہو و لعب سے محفوظ کر لیا، اپنی زبان کو بچا لیا، بے حیائی کی باتوں سے محفوظ کر لیا اور اپنے آپ کو تمام احکام شرع کے ساتھ پابند رکھ کر حج مکمل کر لیا تو اللہ رب العالمین اس کو ایسے پاک صاف فرما دیتا ہے جیسے پہلے دن کا بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو اس کے سر پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین ایسے پاک اور صاف فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ مفلسی اور گناہوں کو ایسے دور کر دیتے ہیں جیسے بھٹی ہو اور اس میں لوہے کو ڈال دیا جائے اور اس میں سونے کو ڈال دیا جائے اور اس میں چاندی کو ڈال دیا جائے
تو جس طرح بھٹی لوہے کو میل سے پاک کر دیتی ہے، سونے کو میل سے پاک کر دیتی ہے، چاندی کو میل سے پاک کر دیتی ہے، ایسے اللہ رب العالمین حج کرنے والے کو جو پورے احکامات کی پابندی کے ساتھ حج کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے بندے کو اس طرح سے گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو شخص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص احرام کی حالت میں دن گزارتا ہے تو اس دن کا جب سورج غروب ہوتا ہے تو غروب ہوتے ہوتے وہ اس شخص کے گناہوں کو بھی لے کر ڈوب جاتا ہے، یعنی اس شخص کو پاکیزہ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے مروی ایک روایت میں آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ حضرت ام المومنین نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہم سمجھتی ہیں کہ جہاد سب سے بڑا اچھا افضل ترین عمل ہے، تو کیا ہم آپ کے ساتھ جہاد میں جائیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں اس بات کو کہ جہاد سب سے افضل ترین عمل ہے، اعمال میں سے بہت فضیلت اس عمل کو حاصل ہے، لیکن تمہارے لیے اگر تمہیں حج مبرور کی سعادت بھی حاصل ہو جائے تو تمہارے لیے وہ بھی بہت بڑا عمل ہوگا۔ محترم ناظرین، میں یہاں پر آخر میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنا کر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا کی مسجد میں تشریف فرما تھے، تو ایک ثقفی اور ایک انصاری، دو صحابی آئے آپ کے پاس اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ سے چند سوالات کرنا چاہتے ہیں، تو کیا ہمیں اجازت ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے بڑا ایمان افروز جواب عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو تم چاہو تو تم سوال کر لو، اور اگر تم مجھے اجازت دو تو میں تمہیں نہ بتا دوں کہ تم کیا سوال کرنے میرے پاس آئے ہو۔ دونوں پریشان ہوئے اور خوشی بھی ہوئی، اور دونوں کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی بتا دیجئے ہم آپ سے کیا پوچھنے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ دریافت کرنے آئے ہو کہ جو شخص حج کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے اس کے لیے کیا ثواب ہوتا ہے، جو طواف کے بعد 2 رکعت پڑھتا ہے اس کے لیے کیا ثواب ہوتا ہے، جو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے اس کے لیے کیا ثواب ہوتا ہے، جو عرفات میں ٹھہرتا ہے اس کے لیے کیا ثواب ہوتا ہے، جو شیطان کو کنکریاں مارتا ہے اس کے لیے کیا ثواب ہوتا ہے، اور جو قربانی کرتا ہے اس کے لیے کیا ثواب ہے، اور طواف زیارت کرنے کا کیا ثواب ہے۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے، ہم یہی کچھ پوچھنے آپ کے پاس آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو چلو سنو کہ جس وقت بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے حج کا ارادہ کر کے، تو اس کی سواری یا اس کی اونٹنی جو ایک قدم اٹھاتی ہے یا ایک قدم رکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے ایک گناہ معاف کرتا ہے اور نیک اعمال میں ایک عمل کا اضافہ کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا، طواف کے بعد 2 رکعتوں کا ثواب ایسا ہے جیسے کہ تم نے ایک غلام آزاد کیا ہو، اور پھر فرمایا صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کا ثواب 70 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ہے۔ پھر فرمایا کہ عرفات کے میدان میں وقوف کرنے کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پر تشریف فرما ہو کر فرشتوں سے فخر میں کے طور پر یہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، دور دراز سے پراگندہ بال ہوئے میری رحمت کے امیدوار، اگر تم میرے پاس آئے ہو تو تم پھر سمجھ لو کہ اگر تمہارے گناہ ریت کے ذرات کے برابر بھی ہوں، بارش کے قطروں کے برابر بھی ہوں، اور اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں، تو میں نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور میرے بندو چلے جاؤ، اب تمہیں بھی بخش دیا ہے، اور جس جس کی تم سفارش کرو گے میں اس کو بھی بخشنے والا ہوں۔ پھر فرمایا کہ شیطانوں کو کنکریاں مارنے کا ثواب یہ ہے کہ ہر کنکری کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک بڑے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، اور سر منڈانے کے بارے میں فرمایا کہ ہر بال کے بدلے تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہاری نیکی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور یوں جب بندہ حج سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محبت کی
داستاں، عشق خلیل اس میں ہے ہر دم رواں دواں، حیرت سے تک رہے ہیں ماغوں مہر کہکشاں، یہ ہے وفا پرستوں کا انمول خزینہ، ذی الحج کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ بڑی برکتوں کا ہے، اللہم